توبہ و استغفار کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ توبہ و استغفار اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ ایسی بابرکت چیز ہے جس کے ذریعے انسان کچھ کا کچھ بن سکتا ہے۔ انسان توبہ سے پہلے گنہگار تھا، توبہ کر کے نیک بندوں میں شمار ہونے لگا۔ پہلے اللہ کے غضب کا مستحق تھا، اب اس کی رحمت میں آ گیا۔ پہلے غموں، دکھوں، پریشانیوں نے گھیر رکھا تھا، اب خوشحال ہو گیا۔ پہلے تنگ دست تھا، اب تنگ دستی دور ہو گئی۔ پہلے دوزخ میں جانے والا تھا، اب جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ پہلے گناہوں سے لت پت تھا، اب گناہ اسے ایسے جھڑ گئے جیسے وہ گناہ کبھی کیے ہی نہ ہوں۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے جس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ گناہوں کو دور کرنے، دلوں کو گناہوں کی گندگی سے صاف کرنے، اللہ کی رحمت اور برکتوں کے دروازے کھولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مزید بات کرنے سے پہلے یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ توبہ و استغفار کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس عظیم البرکت نعمت پر میں اب تک درجنوں ویڈیوز بنا چکا ہوں، ان میں کافی گہرائی اور باریکی سے اس کے راز، فوائد، برکتیں اور حکمتیں بیان کی ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو میں نے آپ کے لیے ان سب کا لنک اس ویڈیو کے پن کامنٹ میں دے دیا ہے، لہٰذا اس کے بعد انہیں بھی دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ خوشی اور کامیابی کی کنجی ہے، آپ کو اپنی مشکلات پر قابو پانے، اپنے اہداف کو حاصل کرنے اور ایک پرسکون و خوشگوار زندگی گزارنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ یہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ دعاؤں میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ دعا تقدیر کے لکھے تک کو بدل سکتی ہے۔ توبہ و استغفار بھی ایک دعا ہی ہے، یعنی یہ دعائی عمل ہے جو اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس میں گناہوں کے خلاف حفاظت کا سامان ہے۔ ہر قسم کے مصائب و مسائل کے حل کے لیے ایک عجب روحانی تاثیر مخفی ہے۔ اس کی سپر پاور طاقت کے سامنے کوئی برائی، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ٹھہر نہیں سکتی اور اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرض کی کوئی نہ کوئی دوا ہے اور گناہوں کی دوا استغفار ہے۔ استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو استغفار کی کثرت کیا کرو۔ مجھے قسم ہے اس خدا پاک کی کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، استغفار گناہوں کو اس طرح جلا ڈالتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں استغفار کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ میں آپ کو مختصراً بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں لفظ توبہ اور اس کے دیگر مشتقات تقریباً 87 مرتبہ ذکر میں آئے ہیں۔ اس سے اس کی عظمت و اہمیت بخوبی معلوم ہو جاتی ہے۔ توبہ و استغفار ایسی نعمت ربانی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ توبہ ایسا نور ہے جو دل کی تاریکی کو دور کرتا ہے۔ اس کی برکت سے زمین و آسمان کی خیر و بھلائیاں اس پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ قرآن مجید سورۃ تحریم آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں تم اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع ہونے کے ہیں، مراد گناہوں سے لوٹنا ہے، اور اصطلاح قرآن و سنت میں توبہ اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنے پچھلے گناہ پر نازم ہو اور آئندہ اس کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا گیا کہ توبہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس میں 6 چیزیں جمع ہوں۔ نمبر 1، اپنے گزشتہ برے اعمال پر ندامت۔ نمبر 2، جو فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کی چھوٹے ہیں ان کی قضا۔ نمبر 3، کسی کا مال وغیرہ ظلماً لیا تھا تو اس کی واپسی۔ نمبر 4، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی۔ نمبر 5، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم و ارادہ۔ نمبر 6، جس طرح اس نے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری راتیں معصیتوں سے آلودہ ہیں۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا مقصد بنایا ہوا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی برائی نہیں کہ ضرورت کے مطابق انسان کو دنیا کمانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، نہ کرے تو برا عمل ہے، مگر حد سے تجاوز کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی انسان معصوم نہیں۔ ہر انسان سے خطا، لغزش اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا گناہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس کے بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان ایمان کو بار بار گناہوں کی
تریاق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 10 آیات مبارکہ توبہ و استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں حدیث مبارکہ میں توبہ اور رجوع اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی اور خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل و بیاباں میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو، وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے، ابھی وہ اس حال میں ہو کہ دفتن دیکھے وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، پس اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت و شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے، اے اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب، یعنی خوشی کے باعث غلط جملہ کہہ دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 مرتبہ استغفار کا یہ کلمہ پڑھنا شمار کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک و بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام مزاحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے اور ہر سمت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی ایجنٹس نے کہا کہ استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام مزاحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں خواہشات و تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ آخر میں سمجھنے کی اہم بات یہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ اول، آدمی گناہ سے فی الفور باز آ جائے۔ دوم، اپنے کیے پر نادم ہو۔ سوم، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ اگر مذکورہ باتوں میں سے ایک بھی کم ہو تو توبہ نامکمل رہے گی۔ اور ہاں، یہ شرائط اس وقت ہیں جب معصیت کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہو، ورنہ اگر وہ گناہ کسی انسان سے بھی متعلق ہے تو اس میں چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق لوٹایا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کثرت استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔